نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ دو اجتماعات میں ہم سورہ معارج کے پہلے رکوع کا مطالعہ مکمل کر چکے ہیں۔ آج اس سورہ مبارکہ کا دوسرا رکوع جو نسبتاً چھوٹا ہے اور کل 9 آیات پر مشتمل ہے، آج ان کا درس ہوگا۔ تو آئیے کہ پہلے ان آیات کی ہم تلاوت کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فما للذین کفروا قبلک مہطعین عن الیمین وعن الشمال عزین ایطمع کل امرئ منہم ان يدخل جنۃ نعیم کلا انا خلقناہم مما یعلمون فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون على ان نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی۔ اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم ربنا زدنا علما، اللهم ربنا زدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ سورہ معارج کے مضمون کے اعتبار سے نمایاں طور پر 3 حصے ہیں۔ پہلے حصے کی جس کی حیثیت تمہید کی ہے اور جس میں میں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں کہ بعض مشکلات القرآن بھی ہیں، اس کے ضمن میں جو بھی میری رائے بنی ہے اپنے مطالعے غور و فکر کے نتیجے میں تفصیلاً بیان کر چکا ہوں۔ دوسرا حصہ اپنی جگہ پر ایک مستقل مضمون بھی ہے اور ہم نے اسی اعتبار سے اس کا تقابلی مطالعہ کیا پچھلی نشست میں سورہ مومنون کی ابتدائی 11 آیات کے ساتھ۔ ان دونوں مقامات میں بڑی گہری مشابہت اور مناسبت ہے اور ان دونوں کو ہم نے یکجا کیا ہے مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب میں ایک درس میں، جس کا عنوان یہ ہے کہ تعمیر سیرت کے لیے قرآن حکیم کی عطا کردہ اساسات، کن بنیادوں پر ایک بندہ مومن کی جو مطلوب شخصیت ہے اس کی تعمیر ہو سکتی ہے۔ اب اس کے بعد مضمون ایبرپٹلی بدل رہا ہے۔ اس کا در حقیقت گہرا تعلق جو ہے وہ ابتدائی حصے کے ساتھ ہے، اگرچہ ایک تعلق جو درمیانی حصہ ہے یعنی جو متصلاً ہے اس سے، اس کے ساتھ بھی ہے، لیکن سب سے پہلے ان آیات کے اوپر توجہ کو مرتکز کر کے ان کے مفہوم کو سمجھیے، پھر ان دونوں حصوں کے ساتھ جو ان کا ربط و تعلق ہے اس پر غور کریں گے۔ فما للذین کفروا قبلک مہطعین، تو کیا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ہے، کیا ہوا ہے انہیں، کیا آفت ان پر آئی ہے، کیا افتاد ان پر پیش آئی ہے؟ یہ گویا کہ بامحاورہ ترجمہ ہوگا۔ فما للذین کفروا، انہیں کیا ہوا ہے؟ قبلک مہطعین، قبلک یعنی نحوک کہ آپ کی طرف، مہطعین بڑی تیزی کے ساتھ جھپٹ رہے ہیں۔ اہتع یہ آتا ہے تیزی کے ساتھ کسی پر جھپٹ کر جیسے کہ حملہ کیا جاتا ہے، اس کے لیے یہ تصویر لفظی ہے۔ تو کیا ہو گیا ہے ان لوگوں کو، ان کافروں کو جو انکار کر رہے ہیں کہ وہ آپ کی طرف اس طرح جھپٹ کر آ رہے ہیں گویا کہ آپ کی ٹکا بوٹی کر دیں گے؟ یہ گویا کہ اس کا صحیح مفہوم ہوگا بامحاورہ۔
عن الیمین وعن الشمال عزین، اسی کی مزید وضاحت ہے۔ وہ جو صورتحال ہے اس کی تصویر کی جا رہی ہے، داہنی طرف سے بھی اور بائیں طرف سے بھی گروہ کے گروہ، یعنی ہر چہار طرف سے گروہ کے گروہ آ رہے ہیں کہ پل پڑیں گے اور آپ کی گویا کہ تکہ بوٹی کر دیں گے۔ تو کیا ہوا ہے، صورتحال کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ یہ جو تصویر لفظی ہے، جب ہم سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ایک خاص واقعہ ہے جو سیرت میں آتا ہے مصدقہ انداز میں، اس واقعے کے ساتھ یہ الفاظ اور یہ تصویر لفظی جو ہے بالکل مطابقت رکھنے والی ہے اور 100% چسپاں ہوتی ہے۔ اصل میں دو واقعات تو آتے ہیں ابتدائی دور میں، ظاہر بات ہے وہ ابتدائی دور بھی سن 4-5 سے قبل کا نہیں ہو سکتا، سن 4-5 نبوی ہجری نہیں، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ابتدائی 3 برس وہ علل اعلان نہیں تھی، وہ پرسنل کانٹیکٹ کے ذریعے سے اندر ہی اندر وہ دعوت پھیل رہی تھی، اور ابھی اہل مکہ کو کوئی اندیشہ لاحق نہیں ہوا تھا، کوئی خطرے کا احساس نہیں ہوا تھا کہ ہماری روایات یا ہماری تہذیب یا ہمارا تمدن یا ہمارے عقائد کو کوئی بہت بڑا خطرہ لاحق ہو گیا، لہذا کوئی پرسیکیوشن نہیں تھی۔ عام جو مسلمان جو ایمان لائے تھے ان کی تو سرے سے کوئی پرسیکیوشن پہلے 3 سالوں میں نہیں ہوئی، حضور کی ہوئی ہے لیکن زبانی، مجنون ہے، دماغ خراب ہو گیا ہے، شاید جن کا آسیب ہو گیا ہے، آسیب کا سایہ ہو گیا ہے، شاعر ہے، خامخواہ کو دھونس جما رہے ہیں، بلکہ کبھی بہت ہی ازراہ ترحم یہ بھی کہا جاتا تھا کہ مسحور ہو گئے ہیں، شاید کسی نے جادو کر دیا ہے، کسی آسیب کا سایہ ہو گیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ظاہر بات ہے کہ اس سے حضور کو تکلیف پہنچتی تھی، کوفت ہوتی تھی۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہمیں خوب معلوم ہے اے نبی کہ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اس سے آپ کا سینہ بھجتا ہے، آپ کو کوفت ہوتی ہے، آپ کو تکلیف پہنچتی ہے۔ یہ تو سورہ حجر کے آخر میں آیات آئی ہیں، اور اس سلسلے میں ہم سورہ نون کے اندر پڑھ چکے ہیں، سورۃ القلم یا سورۃ نون، اس کا آغاز اس سے ہوا، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم فستبصر ویبصرون بایکم المفتون۔ تو پہلا دور تو یہ سمجھیے کہ حضور کی پرسیکیوشن جو ہے وہ وربل تھی، زبانی، کیریکٹر ایسیسینیشن کی کوشش، آپ کی قوت ارادی کو کچلنے کی کوشش، جیسے کہ سورہ نون کے اختتام پر آیا ہے لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، یہ تو آپ کو ایسی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ جیسے کھا جائیں گے، یا یہ کہ آپ کو اپنے نگاہوں کے اثر سے آپ کو پھسلا دیں گے، ڈگمگا دیں گے، آپ کے پائے ثبات میں لغزش پیدا کر دیں گے۔ دوسرا دور وہ آتا ہے کہ جو سن 4 سے جس کا آغاز ہوتا ہے، جس میں فزیکل پرسیکیوشن صحابہ کرام کی اور خصوصاً نوجوانوں کی اور غلاموں کی تو شدت کے ساتھ شروع ہوئی۔ حضور پر بھی اس دور میں چند واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ دست درازی ہوئی ہے۔ 2 واقعات تو ایسے ہیں کہ جن میں وہ ایک تنہا ایک شخص کا ذاتی فعل ہے، ابو جہل کا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں صحن کعبہ میں، اور ابو جہل اپنے پرے کو لے کر اپنی پارٹی اور اپنی جو بھی اس کی مجلس کے مستقل شریک ہوتے تھے ان کو لے کر بیٹھا ہوا ہے۔ دور سے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس نے ایک مرتبہ تو خود آ کر اپنی چادر کو بل دے کر ایک رسی کی صورت دی اور حضور کی گردن مبارک میں پھندے کی شکل میں ڈال کر اسے کھینچا کہ جس سے آپ کی آنکھیں ابل پڑیں۔ ظاہر بات ہے کہ تفصیل مزید ہمارے پاس نہیں ہے، ظاہر ہے کچھ لوگوں نے روکا ہوگا، کیا کر رہے ہیں۔ دوسرا واقعہ اسی نوعیت کا ہے، آپ نماز پڑھ رہے تھے اور ابو جہل اسی طرح اپنے جو بھی اس کے جلیس تھے، اس کے صحبت میں بیٹھنے والے، ان کے ساتھ موجود تھا۔ دور سے دیکھا کہ حضور نماز پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ کوئی ہے جو جائے اور فلاں جگہ پر فلاں قبیلے کے ہاں ایک اونٹ آج ذبح ہوا ہے، اس کی اوجڑی اٹھا لائے۔ تو یہ عقبہ ابن ابی معیط بدبخت اٹھا ہے، جا کے لے کر آیا ہے، اور جب حضور سجدے میں گئے ہیں تو آپ کی گردن پر شانے پر رکھ دی۔ اب اونٹ کی اوجڑی کا تصور کیجئے، اس کی وزن کا تصور کیجئے۔
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب اپنا گردن نہیں اٹھا پا رہے ہیں، سر نہیں اٹھا پا رہے ہیں سجدے سے۔ یہ دو واقعات تو کسی ہجوم کا نقشہ نہیں کھینچتے، بلکہ یہ کہ یہ ایک بدبخت اور شقی انسان کا اپنا ایک ذاتی سا فعل معلوم ہوتا ہے۔ لیکن ایک واقعہ جو آتا ہے وہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجوم ہوا ہے، لوگ پل پڑے ہیں اور گویا کو آپ کو ختم کرنے کے درپے تھے، شہید کرنے کے درپے تھے، کہ حضرت ابو بکر کو خبر ہو گئی۔ وہ دوڑتے ہوئے آئے ہیں اور انہوں نے وہ الفاظ کہے، مشہور الفاظ جو وہ مومن آل موسیٰ نے، آل فرعون نے کہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا کر رہے ہو؟ کیا ایک شخص کو، ایک انسان کو صرف اس جرم کی پاداش میں قتل کرنے کے درپے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ تو ہوا پھر یہ کہ لوگوں نے حضور کو تو چھوڑ دیا، کچھ خیال آ گیا ہوگا۔ اصل میں جب آدمی اس طرح سے حملہ آور ہوتا ہے تو جذبات میں اندھا ہو گیا ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی حضرت ابو بکر نے اپنی طرف متوجہ کیا، انہیں ہوش آئی ہوگی کہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ بہرحال ان کا خاندان ان کی پشت پر ہے، بنو ہاشم جو ہے ان کا سہارا، ان کی سپورٹ حاصل ہے۔ اگر کہیں انہیں کوئی گدن پہنچ گیا تو یقیناً پھر ایک یوں سمجھیے کہ خانہ جنگی شروع ہو جائے گی قریش میں۔ تو حضور کو تو چھوڑ دیا انہوں نے، اب وہ پل پڑے حضرت ابو بکر پر، اس لیے کہ حضرت ابو بکر کا جو خاندان تھا وہ کوئی بڑا خاندان نہیں تھا، ان کے کوئی حمایتی بہت زیادہ نہیں تھے۔ انہیں اتنا مارا ہے کہ یہ سمجھ کر چھوڑا ہے کہ یہ فوت ہو چکے۔ اسی واقعے میں پھر مزید تفصیل آتی ہے کہ جب ان کے خاندان والوں کو پتہ چلا، وہ اتنے طاقتور تو نہیں تھے کہ مقابلے میں کھڑے ہو سکتے، لیکن بعد میں وہ اپنے آدمی کو لے کر گئے ہیں۔ بے ہوش تھے حضرت ابو بکر، لیکن جیسے ہی ہوش میں آئے ہیں تو انہوں نے پہلا سوال یہ کیا ہے کہ حضور کا حال کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنی فکر نہیں تھی ابو بکر کو، فکر تھی تو محمد الرسول اللہ کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ واقعہ ہے اصل میں کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آیات، اس کا ایک ایک لفظ جو ہے بالکل صحیح اس پر چسپاں ہوتا ہے۔ میں نے یہ واقعہ اور اس قدر تفصیل سے جو اس کو بیان کیا ایک خاص سبب سے ہے، لیکن وہ درس کے اختتام پر انشاءاللہ وہ بات واضح ہوگی۔ ایک اور واقعہ ملتا ہے ابو جہل کا، کہ ایک مرتبہ اسی طرح دست درازی کے ارادے سے اور حملہ کرنے کی نیت سے ابو جہل آگے بڑھا، لیکن پھر پیچھے ہٹ گیا۔ تو جو اس کے وہی حواری تھے انہوں نے کہا کیا ہوا ابو جہل؟ اس نے کہا کہ میں نے اپنے اور محمد کے درمیان آگ کی ایک کھائی دیکھی اور اس میں ایک کوئی عجیب مخلوق تھی پروں والی، وہ مجھ پر ٹوٹ پڑنے کو تیار تھی۔ یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اسپیشل پروٹیکشن ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اب شروع ہو گئی ہے۔ یہ میں نے کئی مرتبہ بیان کیا ہے، اور بیان بھی کیا ہے اس اعتبار سے نہیں کہ وہ میری اپنی ذہنی اوپچ ہے یا میرا اپنا خیال ہے، بلکہ یہ مولانا سید مناظر حسین آسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا خیال ہے، جو مجھے 100% درست معلوم ہوتا ہے کہ در حقیقت یوم طائف کے بعد یہ شکل ہوئی ہے۔ یوم طائف تک گویا کہ اللہ نے اپنے رسول کو کفار کے حوالے کر رکھا تھا کہ جس طرح چاہو ان کے صبر کا امتحان لے لو، دیکھ لو ان کی قوت ارادی میں کوئی ضعف ہو، ان کے صبر میں کوئی کمی ہو، ان کی استقامت میں کوئی کمی ہو، ٹھوک بجا کر امتحان کر لو، دیکھ لو، جانچ لو، پرکھ لو۔ لیکن اس کا کلائمیکس ہے پھر یوم طائف، اور یوم طائف میں حضور کی زبان مبارک سے پھر وہ دعا نکلی ہے، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس الی من تکلنی الی بعید یتجہمنی او الی عدو ملکت امری۔ اے اللہ مجھے کس کے حوالے کر دیا ہے؟ تیری ہی جناب میں فریاد لے کر آیا ہوں، اپنی کمزوری کا، اپنے وسائل کی کمی کا۔ کیا مجھے دشمن کے حوالے کر دیا ہے کہ جو چاہے میرے ساتھ کر گزرے؟ اس کو بھی نوٹ کیجئے، یہ دعا انتہائی اہم ہے۔ اگرچہ تھوڑا سا جو شکوہ آپ کہہ سکیں یا استغاثہ کہہ سکیں اس کے الفاظ آئے ہیں، فریاد کے الفاظ، لیکن پھر وہ جو نسبت عبدیت ہے وہ غالب آئی ہے فوراً۔ ان لم یکن علی غضبک فلا ابالی، پروردگار اگر تو ناراض نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ پھر سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے گا، یعنی کہیں ایسا تو نہیں کہ تو ناراض ہو گیا ہو اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ تیری ناراضگی کا مظہر ہو۔ اگر تیری رضا اسی میں ہے تو سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ بڑے پیارے الفاظ ہیں، ان لم یکن علی غضبک فلا ابالی، اگر مجھ پر تیرا غضب نہیں ہے، ناراضگی کا کوئی معاملہ نہیں ہے تو پھر مجھے پرواہ نہیں ہے۔ اگر تیری رضا اسی میں ہے تو ہم بھی راضی ہیں۔ لیکن میرے نزدیک یہ جو چوتھا واقعہ ہے یہ غالباً یوم طائف کے بعد کا ہے، اس لیے کہ مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ
کہ طائف کے بعد پھر حضور کو پروٹیکشن خصوصی حاصل ہوئی ہے، معجزانہ انداز کی پروٹیکشن، اس لیے کہ یہ اسی کے بعد کے واقعات ہیں نا کہ حضور جب ہجرت کے لیے نکلے ہیں تو حالانکہ گھیراؤ کیا ہوا ہے، محاصرہ کیا ہوا ہے، اور آپ نے ذرا ایک شاہت الوجوہ، ایک جو ہے وہ کنکریاں سی اور مٹی لے کر پھینکی ہے اور سب لوگ کوئی بھی دیکھ نہیں سکا پھر، اور آپ نکل گئے۔ پھر یہ اسی کا منظر ہے کہ غار ثور میں آپ ہیں اور لوگ اس کے دہانے پر پہنچ گئے ہیں۔ جو کھوجی ہے وہ کہتا ہے میرا علم اور میرا تجربہ ٹھوکر نہیں کھا سکتا، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ محمد یہاں آئے۔ اور حضور اس وقت حضرت ابو بکر جو ہیں وہ غار کے اندر کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، اگر انہوں نے غلطی سے بھی ایسے ہی بے ارادہ طور پر بھی اگر کہیں اپنے قدموں کی طرف دیکھ لیا تو نظر آ جائیں گے۔ لیکن اس وقت یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے بچایا ہے، وہ کیسے ایک مکڑی نے وہاں جالا بن دیا ہے اور کیسے ایک کبوتری نے وہاں پر انڈے دے دیے ہیں۔ ان کا تمہارا دماغ خراب ہوا، یہاں دیکھو یہ تازے انڈے ہیں اور یہ جالا بنا ہوا ہے، یہاں اس غار میں کو ہو سکتا ہے۔ تو یہ ہے وہ معجزانہ کہہ لیں یا خرق عادت، اللہ کی طرف سے خصوصی حفاظت۔ اور یہی تیسرا واقعہ اس کے ذیل میں وہ ہے کہ جب سراقہ نے آپ کا تعاقب کیا ہے تو 2 مرتبہ اس کے گھوڑے کے پاؤں جو ہے وہ اگلے پیر وہ ریت کے اندر دھس گئے گھٹنوں تک، اور پھر اس نے توبہ کی ہے، اور یہ سارے واقعات۔ تو یوں سمجھ لیجیے میں نے جو 4 واقعات آپ کو گنوائے ہیں ان میں سے پہلے 2 واقعات کی نوعیت جو ہے وہ ایک شخص کا انفرادی سا فعل یا اس کے حواریین کا۔ دوسرا واقعہ البتہ جو ہے وہ کامل مطابقت رکھتا ہے ان آیات کے ساتھ، فَمَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ۔ البتہ چوتھا واقعہ جو ہے وہ معلوم ہوتا ہے کہ پھر یوم طائف کے بعد کا ہے، جب آپ واپس مکے میں آ گئے ہیں، اور اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک خصوصی حفاظت اور تحفظ عطا کر دیا۔ اب اس نقشے کو ذہن میں رکھیے اور ان آیات پر غور کیجئے کہ ان میں جو لوگوں کے پل پڑنے کا انداز ہے، جو ایک ایک لفظ سے، ایک ایک حرف سے، بلکہ اس کی ساخت سے، اس کے انداز سے جھلک رہا ہے۔ سوال ہو رہا ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ اَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ، کیا چاہتا ہے، خواہش رکھتا ہے، طمع رکھتا ہے ان میں سے ہر شخص کہ وہ نعمتوں والی جنت میں داخل کر دیا جائے؟ جنت نعیم یہ مرکب اضافی ہے، نعمتوں والی جنت، نعمتوں کی جنت، نعمتوں کے باغات، نعمتوں کے باغ میں داخل کر دیا جائے۔ اس کا رب تلاش کیجئے کہ اصل میں ان کے غیظ و غضب کا سبب اصل کیا تھا، اور اس سے تعلق واضح ہو جائے گا درمیانی حصے کے ساتھ ان آیات کا۔ یہ جو ہم نے پڑھا پچھلے ہفتے ان آیات کو، تو ہمارا اس وقت انداز اور تھا، ہم نے توجہ کو مرتکز رکھا تھا اس پر کہ ان آیات کے اندر وہ بنیادیں بیان کر دی گئی ہیں کہ جن پر ایک بندہ مومن کی شخصیت کا حیولہ تعمیر ہو سکتا ہے۔ لیکن اصل سمجھیے یہاں ربط کیا ہے؟ آخری آیت ہے اولئک فی جنات مکرمون، یہ ہیں وہ لوگ کہ جو جنتوں کے اندر جن کا اعزاز کیا جائے گا۔ یہ میں اولئک کہہ کر جو زور دے رہا ہوں تو در حقیقت یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ ان میں سے ایک ایک لفظ جو ہے وہ ان لوگوں کے خلاف جا رہا تھا جن کا کردار اس کے بالکل منافی تھا۔ جو اوصاف یہاں بیان کیے گئے، الذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم والذین یصدقون بیوم الدین والذین هم من عذاب ربہم مشفقون ان عذاب ربہم غیر مامون والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم وما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون والذین هم بشہاداتہم قائمون۔ مثبت انداز میں تو وہ پہلو ہے جو ہم پڑھ چکے، منفی انداز میں سے ان میں سے ایک لفظ تیر بن کر لگ رہا ہے کہ تم وہ لوگ نہیں ہو، تمہارا کردار اس سے متضاد ہے، تمہاری شخصیتیں منافی ہیں، تم مال کی محبت میں گرفتار ہو، تم یتیموں کو دھکے دیتے ہو، ان کا مال ہڑپ کر کے کھا جاتے ہو۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ ایک ایک آیت جو ہے در حقیقت اشارہ کر رہی ہے ان کے بڑے بڑے سرداروں، ان کے چودھریوں کی طرف۔ تمہارا کردار یہ ہے، جنتوں کے اندر اعزاز پانے والے لوگ تو وہ ہوں گے جن میں یہ اوصاف ہوں گے۔ تو در حقیقت یہاں اشارہ کیا جا رہا ہے ان کے اس منفی کردار کی طرف، اور ان کے پندار پر ضرب لگ رہی ہے، اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم تو جنت کے ٹھیکیدار ہیں،
یہ بات جو ہے ذرا اچھی طرح سمجھ لیجئے، کئی مرتبہ قرآن مجید میں یہ مضمون آ چکا ہے کہ اہل کفر، یا یوں سمجھیے کہ وہ لوگ بھی کہ جو کسی درجے میں اللہ اور آخرت کے قائل ہوں لیکن ان کا یقین جو ہے آخرت کا صحیح بنیادوں پر نہ ہو، انہیں جو بہت سے مغالطے لاحق ہو جاتے ہیں، ان میں سے ایک مغالطہ یہ بھی ہے کہ اگر اس دنیا میں ہمیں اللہ نے نعمتیں دی ہوئی ہیں، ہم پر اللہ کی نگاہ کرم ہے، اس کا فضل ہے، تو یقیناً ہم میں کوئی خوبی ہے، یقیناً ہم اللہ کے چہیتے ہیں، یقیناً ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، لہذا ہمیں اگر آخرت ہوئی تو بھی وہاں پہ بھی وہی سب کچھ حاصل ہوگا۔ یہ بات جو ہے یہ ان کے لیے ایک دلیل بنی ہوئی تھی کہ جب ہمارے پاس یہاں دولت ہے، ثروت ہے، وجاہت ہے، اللہ نے ہمیں اولاد دی ہے، جائیدادیں دی ہیں، عزت دی ہے، تو آخر اللہ نے دی ہے، تو گویا کہ ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے پسندیدہ ہیں۔ اور اس کا ایک نتیجہ منطقی یہ نکلتا ہے کہ اول تو یہ کہ آخرت کا ہونا کوئی یقینی نہیں، ہم اس کے بارے میں کچھ یقین نہیں کر سکتے۔ ان نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين، زیادہ سے زیادہ گمان سا ہوتا ہے کہ شاید ہو جائے، لیکن ہمیں یقین نہیں ہے۔ لیکن بالفرض اگر آخرت واقع ہو گئی تو ہمیں لازماً یہاں سے بھی بہتر چیزیں ملیں گی، اس لیے کہ ہم اللہ کے لاڈلے، ہم اللہ کے پیارے نہ ہوتے تو یہاں کیوں اس کی نگاہ کرم ہم پر ہوتی۔ منطق دیکھیے، مجھے اقبال کا وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ محکوم ہے بیگانہ اخلاص و مروت، ہر چند کے منطق کی دلیلوں میں ہے چالاک۔ منطق تو ان کی پوری ہے، سورہ کبریٰ جڑا ہوا ہے کہ آخر جو کچھ ہمیں یہاں ملا ہوا ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، یقیناً ہمیں اللہ نے پسند کیا ہے تو دیا ہے۔ جب ہم اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی نگاہ کرم ہم سے کیوں پھیر لے گا۔ اب یہ بات جو ہے ایک مرتبہ تو یہ مضمون جو آیا ہے سب سے زیادہ اس مضمون کے اعتبار سے جو کلائمیکس ہے قرآن مجید میں، وہ تو سورہ کہف کا ایک مکمل رکوع ہے، غالباً 5واں رکوع ہے، مکمل رکوع اسی موضوع پر ہے، جس میں کہ وہ 2 افراد کا مکالمہ آیا۔ ایک وہ جس کو اللہ نے 2 باغ دیے تھے، دونوں باغوں کے درمیان کھیتی بھی تھی، کھجور کے اونچے اونچے درختوں کی باڑ لگی ہوئی تھی، انگور کی بیلیں بھی تھیں، اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نیچرل اریگیشن کا سامان کیا ہوا تھا اور چشمے جاری تھے، اسے فصل بھی مل رہی تھی، ہر موسم میں اس کو باغ جو ہے میوے دے رہے تھے، کھیت سے فصل آ رہی تھی، عیش ہی عیش تھے اور اولاد بھی دی ہوئی تھی۔ دوسرا کوئی نیک آدمی تھا اور وہ اسے تلقین کر رہا تھا کہ اپنے اللہ کا حق مانو اور ان چیزوں میں سے جو بھی حق اللہ کا بنتا ہے اسے دو، اسے یاد رکھو۔ پھر جو ان کا مکالمہ آیا ہے اس کا یہ جو جملہ ہے وہ نوٹ کیجئے، وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اول تو یہ کہ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، میرا گمان نہیں ہے کہ کوئی قیامت ویامت ہوگی، مجھے تو ڈھکوسلا سا لگتا ہے، ایک ایسا ہی خیال ہے، شاید ہو جائے، چلیے۔ لیکن وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹا ہی دیا گیا، اب یہاں پر بریکٹ میں لے آئیے، اگر بالفرض تم کہتے ہو، تمہاری بات اگر میں مان ہی لوں کہ واقعتاً وہ چیز ہونے والی ہے، وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اگر بالفرض میں اپنے رب کی طرف لوٹا ہی دیا گیا، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، تو لازماً میں پاؤں گا وہاں آخرت میں اس سے بھی بہتر، اس سے بھی اعلیٰ نعمتیں مجھے ملیں گی۔ اور یہ اصول میں نے بارہا بیان کیا ہے کہ اہم مضامین قرآن مجید میں 2 دفعہ ضرور آتے ہیں۔ یہ تو سورہ کہف کی آیت نمبر 36 تھی، اور سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 50 میں الفاظ صرف اتنے فرق ہیں، وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً جو کا تو وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي، رُدِدتُّ کی بجائے رُجِعْتُ، اگر میں بالفرض اپنے رب کی طرف لوٹا ہی دیا گیا، إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ، تو میرے لیے تو اس کے پاس بہت اچھی چیزیں، نعمتیں ہیں، میں اس کا پسندیدہ بندہ ہوں، یقیناً محبوب ہوں، لاڈلا ہوں، تبھی اس نے یہاں دیا وہ وہاں بھی دے گا۔ بلکہ اس کی بنا پر وہ دنیا میں بھی کہتے تھے ہمیں دنیا میں بھی اور ملے گا۔ یہ سورہ مریم کی آیت ہے، أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا، کیا دیکھا تم نے اس شخص کو جس نے ہماری آیات کا انکار کیا لیکن یہ کہا کہ مجھے لازماً مل کر رہیں گے، پہلے بھی مجھے اللہ نے مال اور اولاد دی ہوئی ہے اور مال اور اولاد میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائے گا۔ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارا استحقاق ذاتی ہے، اس کا کردار سے کوئی تعلق نہیں، اس کا شخصیت سے کوئی تعلق نہیں، سیرت سے کوئی تعلق نہیں۔ ان کے اسی پندار پر ضرب لگی ہے سورہ نون یا سورہ قلم میں، چنانچہ وہاں جو دوسرے رکوع کے اندر مسلسل مضمون آیا،
ام لکم کتاب فیہ تدرسون، تم نے جو یہ ڈھکوسلے گھڑ لیے ہیں اور یہ یقین تمہیں اس درجے میں حاصل ہے، کیا تمہارے پاس کوئی آسمانی کتاب ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہو، اس میں تم پڑھ رہے ہو؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون ان لکم فیہ لما تخیرون، کیا اس کتاب میں یہ تمہارے لیے ضمانت دے دی گئی ہے کہ تمہیں وہ سب کچھ مل جائے گا جو تم خود چاہو گے، جو خود چوز کرو گے، جسے خود پسند کرو گے؟ ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامہ، کیا کوئی قسم ہے تمہاری ہمارے ذمے، یعنی ہم سے تم نے کوئی عہد لیا ہوا ہے اور ہم نے قسم کھا کر تم سے کوئی عہد کیا ہوا ہے الی یوم القیامۃ ان لکم لما تحکمون، کہ جو تم فیصلہ کرو گے وہی تمہیں عطا کر دیا جائے گا۔ سلہم ایہم بذالک زعیم، اے نبی ان سے پوچھئے کون ہے کہ جو اس کی ذمہ داری لینے کو تیار ہو۔ یہ ہے در حقیقت جب اس پورے پس منظر کو آپ دیکھیں گے تو اب ان آیات میں سے ایک ایک جو ہے وہ گویا کہ ان کے خلاف تیر ہے جو نکل رہا ہے قرآن مجید کی کمان سے، کہ جنت تو ان کا حق ہے۔ تم اپنی شخصیتوں کو دیکھو، اپنی سیرت کو دیکھو، اپنے کردار کو دیکھو، گویا کہ ان میں سے ہر آیت ان کے لیے ایک طعن ہے، ایک طنز ہے، ان کی طرف ایک تعریض ہے، ان کے اوپر ایک تیر کے مانند جا کر لگ رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے رد عمل کے طور پر اب وہ ہجوم کر کے آئے ہیں، غصے کے اندر ٹوٹ پڑے ہیں، تکہ بوٹی کرنے کے لیے جو ہے وہ آمادہ ہو گئے ہیں۔ فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ۔ اس سے پہلے کہ ہم اس سے آگے بڑھیں، یہ دو ہم نے جو آیات پڑھی ہیں، 3 آیتیں، ان کے حوالے سے جو میں نے اس سورہ مبارکہ کی ابتدائی آیات کے بارے میں رائے ظاہر کی تھی، اس پر ایک مرتبہ دوبارہ نظر ڈال لیجیے۔ سأل سائل بعذاب واقع، اس میں میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے بہت سے مفہوم لیے گئے ہیں۔ مثلا ایک یہ بھی ہے کہ یہ سألہ نہیں ہے، سالہ ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اوریجنل جو مصحف تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جو مصحف مرتب کروائے تھے ان میں بھی زیر زبر نہیں تھے، تو سالہ تو تب پڑھیں گے جب الف کے اوپر حمزہ لگا ہوا اوپر زبر ہو، اگر کچھ نہیں ہے تو سالہ بھی پڑھا جا سکتا۔ سالہ یا سیلوں کے معنی ہوتے ہیں کسی شے کا بہہ نکلنا، سیل جسے کہتے ہیں، عشق خود ایک سیل ہے، سیل کو لیتا ہے تھام، تو یہ سیل جو ہے سالہ یا سیلو، اس میں گویا کہ ان حضرات کی رائے یہ ہے کہ مراد یہ ہے سالہ سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع، کہ عذاب کا ایک نالا بہہ نکلا ہے جو ان کافروں کی طرف پہنچ کر رہے گا، اور ان کافروں سے کوئی بھی اسے دفع کرنے والا اور دور کرنے والا نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے کہ جو اس کے رخ کو موڑ سکے۔ لیکن یہ ایک بہت ہی شاذ رائے ہے، اس کی رائے کے یوں سمجھیے کہ ایک شاذ رائے کے درجے میں نے ذکر کر دیا، ورنہ یہ کہ محققین نے اسے قبول نہیں کیا۔ اب اس کے بعد آ جاتا ہے سأل سائل، مانگا، طلب کیا۔ اس میں 2 رائے ہیں، ایک تو جمہور کی رائے ہے اور ہمارے آج کل کے تراجم جتنے بھی ہیں اردو کے ان سب نے اسی کو اختیار کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ سائل جو ہے یہ کوئی کافر ہے، چاہے عقبہ ابن ابی معیط ہے یا نضر ابن حارث ہے یا ابو جہل ہے، وہ لوگوں کے اوپر اپنے خلوص اور اخلاص کا اثر قائم کرنے کے لیے یہ کہا کرتے تھے، اے اللہ اگر محمد حق پر ہے تو ہم پر عذاب نازل کر دے۔ یہ ان کا ایک ہتھ کنڈا تھا، جیسے آج کل پروپیگنڈا یا وہ ڈس انفارمیشن سروس جو آج کل دونوں طرف الزام لگ رہے ہیں ایک دوسرے پر، تو در حقیقت یہ ہمیشہ کا ایک طریقہ ہے کہ لوگوں پر اثر انداز ہونے کے لیے کیا صورت ہو تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ ہمارے یہ سردار جو ہیں یہ کسی ضد اور ہٹ دھرمی اور تعصب یا دشمنی یا عناد کی وجہ سے کفر نہیں کر رہے، بلکہ یہ مخلص ہیں۔ لہذا وہ اپنے خلوص کا یقین دلانے کے لیے وہ کہتے تھے کہ اللہ ہم پر بارش ہو جا، امطر علینا حجارۃ من السماء، ہم پر آسمان سے بارش برسا دے اگر یہ سچا ہے محمد اور جو بات یہ کہہ رہا ہے وہ درست ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک یہ بات ہے۔ ایک رائے کہ جو سلف میں تھی، بہت سی آراء میں حیران ہوتا ہوں کہ تفسیر کے معاملے میں سلف میں چیزیں تھیں لیکن اس کے بعد نقل ہوتے ہوتے زمانے کے خاص رجحان کی وجہ سے وہ چیزیں بالکل وہ بلیک آؤٹ ہو گئی ہیں، جب تک کہ آپ پرانی کتابوں کی طرف رجوع نہ کریں آپ کو وہ قول ملے گا ہی نہیں۔ سلف میں نے جب تفسیر کبیر دیکھی تو اس میں وہ رائے موجود ہے، اور سب سے زیادہ بڑی بات جو میرے لیے حیران کن ہوئی وہ یہ ہے کہ اس دور میں شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کے فرزند ہیں اور جنہوں نے موضح القرآن، وہ ان کی ایک تفسیر ہے بڑی عظیم،
مختصر ترین لیکن واقعہ ہے کہ گہرائی کی انتہا ہے۔ اس میں انہوں نے یہ رائے ظاہر کی ہے کہ یہ در حقیقت سائل کون ہے؟ یہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے عذاب طلب کیا کہ اللہ اب ان کے اوپر عذاب نازل فرما دے۔ یہ بات آج کے دور میں مسلمان کے حلق سے نیچے اترتی ہی نہیں۔ چنانچہ میرے اس درس کے بعد مجھے معلوم ہوا تھا کہ بہت چیمیں گوئیاں شروع ہوئیں، اس لیے کہ ایک نقشہ ہمارے ذہنوں میں یہ بیٹھ گیا ہے، اور یہ آج میں کچھ سچی باتیں جو ہیں میں اس لیے آپ کے سامنے کر رہا ہوں، اگرچہ عام مجموع میں کرنے کی یہ باتیں نہیں ہیں، لیکن یہ کہ اب ظاہر بات ہے زندگی کا زیادہ بھروسہ نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ جو حقائق ہیں وہ آپ کے سامنے آتے چلے جائیں۔ واقعہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے ذہنوں میں جو نقشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا قائم کیا ہے وہ سپر ہیومن ہے۔ حضور کی شخصیت کا جو طبع بشری والا پہلو ہے اس کی ہر طرف سے نگیشن کرتے چلے جاتے ہیں، اور یہ کیوں کرتے ہیں اس کا خاص سبب ہے۔ دیوانہ بکار خیش ہوشیار، یہ جان بوجھ کر کیا گیا، اس لیے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم ایک انسانی سطح پر دیکھیں گے تو آپ کا اتباع ہمارے لیے لازم ہو جائے گا۔ ذرا انہیں سپر ہیومن کر دیجئے تو پھر کہیے کہ ٹھیک ہے وہ تو حضور کا معاملہ تھا، ہم کیسے پیروی کر سکتے ہیں؟ یہ کام حضور تو کر سکتے تھے، ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ ہمارے لیے تو ممکن نہیں ہے۔ در حقیقت یہ اپنے آپ کو ذمہ داریوں سے بری کرنے کے لیے کہ خبر نہیں نام کیا ہے اس کا، خدا فریبی کے خود فریبی، عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ۔ اصل میں تو عمل سے فارغ ہونا ہے، ذمہ داریوں سے فارغ ہونا ہے۔ میں آج ڈنکے کی چوٹ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ دو باتیں ایسی ہوئی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں کہ جن سے در حقیقت امت نے اپنے آپ کو ذمہ داریوں سے بری کرنے کی کوشش کی۔ وہ شعوری ہے یا غیر شعوری اس کو چھوڑ دیجیے، اس کا معاملہ نیت سے ہے، لیکن نتیجہ وہ نکلتا ہے۔ ایک تو یہ کہ جیسے اب برا نہ مانیے، جیسے لوگوں نے دیوتا بنائے اور طاقوں میں سجا لیے، ایسے ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سپر ہیومن بنا کر اور گویا کہ ایک ایسے مقام پر رکھ دو کہ جس کو دیکھ کر سر جھک تو سکتا ہے عظمت کے احساس سے، لیکن اتباع کا جذبہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ دیوتاؤں کا اتباع یہ خاکی انسان کیسے کرے؟ اگر آپ الوہیت میں شامل کر دیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو جان چھٹ گئی، اب اتباع کا ہے کہاں؟ کیا خدا کا اتباع کیا جا سکتا ہے؟ خدا سے محبت کی جا سکتی ہے، خدا کے سامنے ڈنڈوت کی جا سکتی ہے، خدا کے سامنے سجدہ کیا جا سکتا ہے، خدا کی حمد و ثنا کی جا سکتی ہے، کیا خدا کا اتباع بھی ہو سکتا ہے؟ تو یہ خدا بنانا در حقیقت اپنے آپ کو عملی ذمہ داریوں سے بچانے کی ایک کوشش۔ یہ ایسے ہی نہیں اشعار ہمارے آ گئے، خاص طور پر ان لوگوں نے یہ کام کیا ہے وحدت الوجود کی ایک خاص تعبیر کے جو بالکل ہماؤست اور پینتھیزم والی تعبیر ہو جاتی ہے، اس کے نتیجے میں یہ خیالات اس طرح پھیلتے چلے گئے ہیں، یہاں تک کہ ہمارے ہاں کہنے والوں نے ایسا صریح کفریہ شعر بھی کہہ دیا ہے اوتار کا خاص تصور حضور کے لیے کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا وہ مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ اب اس کا اتباع کیسے کیا جائے گا؟ پیروی کیسے کی جائے گی؟ ان کے نقش قدم پر چلنا، توبہ کرو توبہ کرو توبہ کرو، کہاں ممکن ہے؟ دوسری بات، اور میں نے جب پڑھی یہ ڈاکٹر برہان احمد فاروقی صاحب کی کتاب منہاج القرآن تو میں واقعتاً متاثر ہوا ان کی ایک بات سے اور ان کی جرت سے کہ انہوں نے یہ بات کہی۔ انہیں یہ جرت کرنا اس لیے آسان بھی ہے کہ وہ کوئی پبلک کے آدمی ہے نہیں، ایک مفکر اپنی کتاب میں جو لکھ دے اکثر و بیشتر کو تو پتہ بھی نہیں چلا کیا لکھ گئے ہیں۔ ایک بڑی پیاری بات انہوں نے کہی ہے، اور اس کو کہنا جو ہے بہرحال مسلمانوں میں جو بھی اس وقت ایک کیفیت ہے اس کے اعتبار سے یقیناً ایک بڑی جرت کا کام ہے۔ انہوں نے ایک بڑی پیاری بات یہ کہی ہے کہ محمد اور قرآن صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات میں نے بھی بہت مرتبہ آپ سے کہی ہے، جو ان کی بات ہے وہ بعد میں بتاؤں گا، لیکن میرا یہ مستقل فلسفہ سورہ طلاق میں جب یہ آیت آئی تھی تو میں نے اس وقت بھی بیان کیا تھا کہ در حقیقت رسول اور کتاب یہ دونوں مل کر ایک وحدت بن جاتے ہیں، ایک شے ہے، انسیپریبل۔ کام جو کچھ ہوا وہ رسول اور کتاب کے اس مجموعے نے کیا ہے۔ کتاب اور اس کا معلم، یہ ہے اصل شے جس میں قوت ہے، تاثیر ہے، طاقت ہے، اثر انگیزی ہے، وہ ہے رسول جمع کتاب۔ دو مقامات قرآن مجید کے ایسے ہیں، مثلا سورہ بینہ،
لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے، یہ باز آنے والے نہیں تھے جب تک کہ بینہ نہ آ جاتی۔ اور بینہ کیا ہے؟ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ فیہا کتب قیمہ۔ یہ بینہ کی تشریح ہو رہی ہے۔ بینہ دو چیزوں سے مل کر بنی ہے، اللہ کی طرف سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑھتے ہوئے آئے ہیں، یتلو صحفا مطہرۃ فیہا کتب قیمہ، ایسے صحیفے پاکیزہ جن میں اللہ کی کتاب درج ہے۔ تو کتاب اور اس کا معلم، رسول اور قرآن، کتاب محمد اور قرآن صلی اللہ علیہ وسلم دونوں مل کر بینہ بنے۔ پھر دہرا رہا ہوں اپنے اس اصول کو کہ قرآن مجید میں اہم مضامین 2 دفعہ ضرور آتے ہیں، چنانچہ زیادہ عرصہ نہیں ہوا سورہ طلاق میں ہم نے وہ آیت پڑھی، سورہ طلاق میں قد انزل اللہ الیکم ذکرا، لوگو اللہ نے تمہاری طرف ذکر نازل کر دیا ہے، اور ذکر کیا ہے؟ رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الی النور۔ جیسے بینہ میں بھی بریکٹ کیا، رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ فیہا کتب قیمہ، یہاں ذکرہ میں بریکٹ کیا ہے، رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات، ایک رسول جو تمہیں پڑھ کر سنا رہا ہے اللہ کی روشن آیات، واضح کر دینے والی آیات جو نکالتے ہیں تاکہ نکالے تمہیں ان لوگوں کو جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ یہ جو ایک مرکب ہے رسول اور کتاب، ان میں سے رسول کی شخصیت پر جتنا اوور ایمفیسس ہوا ہے، قرآن کی ہے اہمیت اتنی ہی گھٹتی چلی گئی۔ اب اس کو بالکل ریاضی کے اصول کی حیثیت سے سمجھیے، ایک مرکب ہے، اس کے 2 اجزاء۔ اس مرکب کے لیے وہ بات بھی نوٹ کر لیجئے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، حضور کی سیرت کیا تھی؟ قرآن۔ جب آپ سے یہ فرمائش کی گئی ہمیں سیرت سنائیے، تو پلٹ کر سوال کیا ام المومنین الستم تقرؤون القرآن، کیا آپ لوگ قرآن نہیں پڑھتے؟ پھر انہوں نے وضاحت کی کہ ام المومنین ہم نے آپ سے سیرت کی فرمائش کی ہے، قرآن تو ہم پڑھتے ہیں۔ تو فرمایا کان خلقہ القرآن، در حقیقت یہ قرآن مجسم ہے، یہ قرآن مصحف کی شکل میں ہے، یہ قرآن متلو ہے، وہ قرآن مجسم، دونوں چیزیں مل کر ایک وحدت بنتی۔ اس وحدت میں جب رسول کے مقام کو زیادہ ایمفیسائز کر دیں گے تو قرآن کا مقام خود بخود نیچے چلا جائے گا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اب رسول تو ہم میں موجود ہے نہیں، اب تو اگر ہے تو قرآن ہے نا، لہذا جو کام رسول نے قرآن کے ذریعے سے اس وقت کیا، اب ہم کیسے کریں جبکہ رسول نہیں ہے؟ لہذا ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہے پوری امت، کوئی آئے گا آنے والا، کوئی مہدی آئے گا، کوئی مسیح کا نزول ہوگا، تب کام ہوگا، یہ عام لوگوں کے کرنے کے کام تو نہیں۔ یہ بات ہے کہ جو کہی ہے ڈاکٹر برہان احمد فاروقی نے کہ در حقیقت حضور کی شخصیت پر جتنا زیادہ زور دیا گیا، جتنی اہمیت اس کی بڑھائی گئی، اس کے نتیجے میں پروپورشنیٹلی قرآن کی اہمیت، قرآن کی اثر انگیزی جو ہے اس پر سے لوگوں کا اعتماد اور یقین ہٹتا چلا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم بالکل بے یار و مددگار ہیں، حالانکہ حضور نے اپنے آخری خطبے کے اندر، خطبہ حجۃ الوداع میں یہی فرمایا تھا، میں جا رہا ہوں لیکن قد ترکت فیکم ما ان اعتصمتم بہ لن تضلوا ابدا، کتاب اللہ، میں جا رہا ہوں لیکن میں چھوڑ کر جا رہا ہوں تمہارے مابین وہ شے کہ اگر اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں۔ ظاہر بات ہے کہ جب شکل وہ بن گئی تو 2 صورتوں میں در حقیقت ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو سپر ہیومن بنا کر ایک طرف تو ایک دیوتا کی شکل دے دی تاکہ اتباع کا سوال ہی پیدا نہ ہو، دوسری طرف آپ نے جو عظیم کام کر کے دکھایا، اور میں اسی لیے سیرت کی تقاریر میں ایمفیسائز کیا کرتا ہوں کہ آپ کی یہ پوری جد و جہد زمین پر ہوئی ہے، قدم بقدم چل کر ہوئی ہے، ساری تکلیفیں جھیل کر ہوئی ہے، مصیبتیں برداشت کر کے ہوئی ہے، فاقے بھی آئے ہیں، پتھراؤ بھی ہوا ہے، 3 برس کی محصوری بھی کہیے، اسیری کہیے، سب کچھ ہوا ہے۔ اور آپ نے اس یوں سمجھیے کہ عالم اسباب میں ان اسباب ہی کو استعمال کر کے انقلاب برپا کر کے دکھایا ہے، اور آپ کا سب سے بڑا معجزہ، آپ کا سب سے بڑا ہتھیار، آپ کا سب سے بڑا اعلیٰ انقلاب قرآن مجید ہے، وہ آپ نے امت کے حوالے کیا ہے۔ اس لیے کہ امت ختم نبوت کے بعد
اب ذمہ دار ہے اس پورے کام کی جو حضور کے ذمہ تھا۔ دین کی تبلیغ ذمہ داری ہے امت کی، دین کو قائم کرنا ذمہ داری ہے امت کی۔ لہذا جو اصل قوت تسخیر محمد الرسول اللہ کے ہاتھ میں تھی، آپ کا جو سب سے بڑا معجزہ تھا، وہ امت کے حوالے کیا ہے کہ یہ تمہیں میں دے کر جا رہا ہوں، بے یار و مددگار چھوڑ کر نہیں جا رہا ہوں۔ اس وجہ سے ہمارے اکثر لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات جو ہے کھلبلی مچا دیتی ہے کہ کیا حضور کبھی بد دعا بھی کر سکتے ہیں؟ ہم نے اپنے ذہنوں میں نقشہ یہ جما رکھا ہے کہ مجال نہیں، حضور تو کبھی بد دعا کر ہی نہیں سکتے، معاذ اللہ۔ حالانکہ ذرا سوچئے، حضور کی ایک بد دعا کا ذکر قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں موجود ہے۔ آخر جب آپ پر وہ ہجوم ہوا ہے اور جب چاروں طرف سے آپ پر گھیراؤ ہوا ہے اور جب آپ پر وار ہوا ہے، دندان مبارک شہید ہوئے ہیں اور خون کا فوارہ چھوٹا ہے اور چہرہ مبارک جو ہے خون سے رنگین ہو گیا ہے، تو الفاظ نکلے کہ نہیں نکلے؟ آپ کی زبان مبارک سے الفاظ نکلے، کیف یہدی اللہ قوما خضبوا وجہ نبیہم بالدم، کیسے اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو ہدایت دے گا کہ جس نے اپنے نبی کے چہرے کو خون سے رنگ دیا؟ اب یہ الفاظ قرآن میں نہیں ہیں، لیکن یہ آیت مبارکہ جو ہے قرآن مجید میں سورہ آل عمران کی 128 129، اس کا شان نزول وہی ہے، کوئی اور اس کا مفہوم معین ہو ہی نہیں سکتا کہ فوراً اللہ کی طرف سے گرفت ہوئی ہے۔ لیس لک من الامر شیء، اے نبی آپ کے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں ہے، او یتوب علیہم او یعذبہم فإنہم ظالمون، اللہ کا اختیار ہے، وہ چاہے تو ان کو توبہ کی توفیق دے دے، توبہ قبول فرما لے، چاہے تو انہیں عذاب دے۔ یقیناً وہ ظالم ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ظالم تو ہے، لیکن ظالم کو سزا دے یا ظالم کو توبہ کی توفیق عطا فرما دے، یہ اختیار اللہ کا ہے، آپ کا نہیں ہے۔ اور اس کے بعد آیت وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، اختیار مطلق اسی کا ہے، جس کو چاہے بخش دے، جس کو چاہے عذاب دے، اور اللہ تو غفور اور رحیم ہے۔ اور ذرا تاریخی حقیقت دیکھیے کہ جو شخص سبب بنا تھا اس پورے حادثے کا، اصل سبب تو خیر مسلمانوں کی وہ انڈسپلن کی کیفیت تھی، 35 حضرات اس درے سے ہٹ گئے تھے، اصل سبب تو یہی تھا۔ لیکن بظاہر احوال تو آپ کو معلوم ہے خالد ابن ولید، جن کی عقابی نگاہوں نے دیکھ لیا تھا دور سے، بھگدڑ مچ رہی تھی، لشکر جو ہے کفار کا بھاگا جا رہا تھا، قرآن خود کہہ رہا ہے تم انہیں گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے، ہم نے تو تم سے اپنا وعدہ سچ کر دیا تھا، لَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ، لیکن پھر تم نے کیا حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، تم نے حکم کو توڑا، حکم کی خلاف ورزی کی، تم ڈھیلے پڑے، ان ڈسپلن کا ثبوت تم نے دیا، نتیجہ یہ نکلا کہ ہم نے تمہیں سزا دی ہے۔ لیکن جو شخص عالم اسباب میں اس کا ذریعہ بنا ہے وہ خالد ابن ولید، جو دور سے وہ عقابی نگاہ سے اس نے تاڑ لیا کہ وہ درہ اس وقت خالی ہے، یہ صرف 15 رہ گئے آدمی، اس نے ایک لمبا چکر دیا ہے اپنے، چونکہ کیولری جو تھی رسالے کے انچارج وہی تھے، کمانڈر تھے، انہوں نے وہ گھیرا ڈال کر جو حملہ کیا، تو پھر جو نقشہ جمع ہے وہ سیرت کی کتابوں میں آپ نے پڑھا، جو بھگدڑ مچی ہے، اور حضور کے بارے میں یہ بھی افواہ اڑ گئی کہ آپ شہید ہو گئے، مصعب بن عمیر اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسی عظیم شخصیتیں شہید ہوئیں، 70 صحابہ شہید ہوئے، یہ سب کچھ ہوا۔ تو یہ آیت ذہن میں رکھیے، اس وقت حضور کے زبان مبارک سے وہ الفاظ نکلے ہیں، کیف یہدی اللہ قوما، کیسے ہدایت دے گا اللہ تعالیٰ کسی قوم کو، خضبوا وجہ نبیہم بالدم، جس نے کہ اپنے نبی کا چہرہ خون سے رنگ دیا، لیس لک من الامر شیء، آپ کے لیے کوئی حصہ اختیار میں سے نہیں ہے۔ الفاظ بہت ہی سمجھیے کہ کیٹیگوریکل ہے، کوئی حصہ نہیں ہے آپ کا اختیار۔ یہی بات ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمایا کرتے تھے، اگر کسی نے ذرا کہہ دیا ویسے ہی کہ ما شاء اللہ وما شئت، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، تو حضور فوراً پکڑ لیتے تھے، اجعلتنی ندا للہ، کیا تو نے مجھے اللہ